الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، براہ راست سلسلے جس کا نام ہے ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابتداً ذہنی آزمائش سیزن 4 میں درجہ مکی کے طلبہ مدنی مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلا مدنی مقابلہ ہوا سردار آباد، فیصل آباد اور سکر کے درمیان، اور آگے کی جانب کون بڑھ گئے؟ سردار آباد کے طلبہ۔ دوسرا مدنی مقابلہ ہوا مرکز الاولیاء لاہور اور گلزار طیبہ سرگودا کے درمیان، کون آگے کی جانب بڑھے؟ مرکز الاولیاء لاہور۔ مرکز الاولیاء لاہور۔ تیسرا مدنی مقابلہ ہوا گجرات اور اسلام آباد کے طلبہ کے درمیان، آگے کی جانب کون بڑھ گئے؟ گجرات کے طلبہ۔ چوتھا مدنی مقابلہ ہوا مدینہ الاولیاء ملتان شریف اور زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ کے درمیان، آگے کی جانب کون بڑھ گئے؟ مدینہ الاولیاء ملتان۔ اس کے بعد پانچواں مدنی مقابلہ ہوا باب المدینہ کراچی اور مظفر آباد کشمیر کے طلبہ کے درمیان، آگے کی جانب کون تھے؟ باب المدینہ کراچی۔ اور کل ایک مدنی مقابلہ ہوا، چھٹا مدنی مقابلہ ہوا رحمت آباد، ایبٹ آباد اور خانپور کے طلبہ کے درمیان، آگے کی جانب کون رہے؟ خانپور۔ 5 سلسلوں کا طریقہ کار یوں ہے، جو سیدھے ہاتھ کی جانب تھے نا وہ آگے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ آخری جو مدنی مقابلہ تھا وہ بائیں ہاتھ کے طلبہ نے مقابلہ جیتا۔ تو اس طرح یہ ہمارے 6 مدنی مقابلے کمپلیٹ ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو طلبہ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکے، یعنی وہ پہلے ہی سلسلے میں آئے، پہلے سلسلے میں آگے کی جانب نہیں بڑھ سکے، ان کو ایک موقع اور دیا جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج 3 ٹیمیں موجود ہیں۔ پہلے اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام محمد عمر فاروق نہیں، ٹیم کا نام کیا ہے؟ کس شہر سے آئے آپ؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد کی ٹیم سیدھے ہاتھ کی جانب، جی مائک دیجیے۔ زمزم نگر حیدرآباد۔ زمزم نگر حیدرآباد۔ تیسری گلزار طیبہ سرگودا۔ گلزار طیبہ سرگودا۔ اور آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ہمارے احمد رضا بھائی بھی موجود ہیں۔ احمد رضا بھائی، آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اچھا، آج کا طریقہ کار ہم نے کچھ اس طریقے سے رکھا ہے کہ پہلے ان 3 ٹیموں کے درمیان قرآن دادی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ قرآن دادی بھی ہوگی، سوال جواب بھی ہوں گے، اشعار بھی ہوں گے۔ اب وہ طریقہ کار عرض کیا جا رہا ہے، پہلے ان 3 ٹیموں کے درمیان ہوگی قرآن دادی۔ اب قرآن دادی میں نکل جائے گا جس ٹیم کا نام، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ بغیر مقابلے کے آگے کی جانب بڑھ جائے گی۔ جی احمد رضا بھائی فرما رہے ہیں کہ بغیر مدنی مقابلہ کیے آگے کی جانب بڑھ جائے گی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوگا، لیکن آگے کی جانب تو بڑھے گی۔ اب جیسے بالفرض نام آ گیا زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ کا، تو ہم ان کو موقع دیں گے کہ حضرت آپ تشریف رکھیں، پھر مدنی مقابلہ کیا جائے گا گلزار طیبہ اور اسلام آباد کی ٹیم کے درمیان۔ اب اس میں سے بالفرض ایک بات ہے کہ ہمارے یہ اسلام آباد کے طلبہ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ اب مدنی مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی ٹیم زمزم نگر حیدرآباد کی، یعنی جس کا نام قرآن دازی میں نکل جائے گا اس کو صرف ایک مدنی مقابلہ جیتنا پڑے گا اور وہ آگے کی جانب بڑھ جائے گی، اور جس کا نام نہیں آیا قرآن دازی میں اس کو 2 مدنی مقابلے جیتنا پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ طریقہ کار آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ پھر سلسلوں کا کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ تعالی احمد رضا بھائی آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ تو آج آپ ہمارے سلسلے میں آئے ہیں تو میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ حضرت 3 ٹیموں کے نام موجود ہیں اس کے اندر، کسی بھی ایک ٹیم کا نام نکالیے
اور بتائیے کس کا نام جو ہے پرچی میں نکلا ہے، اس کو صرف گلزار طیبہ سرگودا. سبحان اللہ. گلزار طیبہ سرگودا خوش ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ کا مدنی مقابلہ زمزم نگر حیدرآباد اور اسلام آباد کے طلبہ کسی بھی ایک ٹیم سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اچھا، پہلا کچھ سیگمنٹ ہم نے شامل کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا طریقہ کار احمد رضا بھائی ہم آپ سے معلوم کریں گے. جی حیدرآباد والے اس طرف آ جائیں. یہ پیالہ جو ہے یہ بھی سائڈ میں رکھ دیے گا. احمد رضا بھائی، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ. ادھر آ جائیں احمد رضا بھائی. دونوں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ. تو آج کون کون سے سیگمنٹ ہم شامل کر رہے ہیں، ذرا مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے. آج کیونکہ 2 سلسلے ہوں گے تو ہم آج سلسلے میں 3 سیگمنٹ شامل کریں گے. پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ ہے شعر مکمل کیجئے، اور تیسرا سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. جواب دیجئے سوال کا میں ہر ٹیم سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے، اور ہر سوال کا درست جواب دینے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. لیکن ایک ٹوئسٹ یہ ہے کہ آخری کے 2 سوالات میں آپ کو آپشن لینے کی چوائس بھی دی جائے گی. اچھا، پہلا سیگمنٹ بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے احمد رضا بھائی، ٹھیک ہے، طلبہ سے بھی معلوم کریں جی آپ کی ان سمجھ کو میں معلوم کیا آیا؟ رہا ہے، دوبارہ سمجھاؤں؟ اور نگاہوں کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ حیا سے نظریں انشاءاللہ. جب میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیں کہ جب بھی گفتگو کریں گے تو دوران سلسلہ نگاہیں نیچی رکھیں گے. ٹھیک ہے، پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا. سوال کا، اس کا طریقہ کار احمد رضا دوبارہ سن لیجئے، ہر ٹیم سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، اور آخری کے 2 سوالات میں آپ آپشن بھی لے کر جواب دے سکتے ہیں. آپشن یعنی تو اگر آپ دیے نے جائیں گے. آپشن مانگے تو آپ کو آپشن بھی اویلیبل ہوں گے، اور آپشن لے کر جواب دینے کی صورت میں بھی آپ کا جواب درست مانا جائے گا. ٹھیک، تو انشاءاللہ تعالی دوسرا سیگمنٹ سٹارٹ کریں گے تو آپ کی رہنمائی لیتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جی ہماری دائیں جانب جو ٹیم ہے اس کا نام ہے اسلام آباد. اسلام آباد کے طلبہ. جی نام بتائیے اپنا باری باری. میرا نام محمد عمر فاروق اتاری ہے. میرے والد کا نام عبدالعزیز اتاری ہے. ماشاء اللہ عز و جل. عمر فاروق صاحب. جی دوسرے. میرا نام محمد نوید اتاری اور میرے والد صاحب کا نام محمد اقبال ہے. نوید بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا. جی میرا نام محمد مجتبیٰ ہے. میرے والد صاحب کا نام حافظ محمد عنایت ہے. مشتبہ بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا. جی بائیں جانب زمزم نگر حیدرآباد. میرا نام محمد فرقان اتاری ہے. والد صاحب کا نام شبیر احمد. فرقان بھائی کچھ آواز بہت سلو سلو آ رہی ہے، پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ تعالی قسمت میں ہوگا، آگے کی جانب تو ضرور جائیں گے. جی ذرا جوش میں ذرا نام. میرا نام محمد فرقان اتاری ہے. ولدیت شبیر احمد. ماشاء اللہ عز و جل. جی دوسرے طالب علم. میرا نام محمد شاذب ہے. میرے والد صاحب کا نام سعید احمد ہے. شاذب بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا. جی تیسرے طالب علم. میرا نام غلام مجتبیٰ اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اتاری ہے. غلام مشتبہ بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اب پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے طلبہ سے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. اچھا پہلا سوال جو ہے آپ کی جانب ہے اسلام آباد. بکرے کا گوشت کھایا ہے آپ نے؟ کیسا ہوتا ہے؟ جی لذیذ ہوتا ہے. لذیذ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. بکرے کا گوشت ہم کھاتے ہیں، لیکن بکرے کی کچھ اعضاء ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، مرغوب تھے. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں کون سا حصہ زیادہ پسند تھا؟ اگر آج آپ کے گھر میں بکرے کا گوشت بننے جا رہا ہے تو کوشش کیجئے بکرے کے ان اعضاء کا گوشت لے کر آئیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. جو آقا کی پسند وہ ہماری پسند. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں کمر، بازو، دست یعنی بازو اور گردن کا گوشت مرغوب تھا. دست، بازو، گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا. اچھی نیتوں کے ساتھ
آپ اس گوشت کو کھائیے، انشاءاللہ عز و جل کھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ زمزم نگر حیدرآباد، جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جنت میں کس کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ طریقہ کار وہی ہے، 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی: دودھ، شہد، شراب اور شیریں پانی۔ شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب، جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال آپ کی جانب، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلی تقریر کس عمر میں فرمائی؟ آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ کب فرمائی آپ نے پہلی تقریر، اور پہلی تقریر میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ۔ 25 سیکنڈ کا وقت، مشورہ بھی جاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پالنے میں تھے اور آپ نے یہ تقریر فرمائی تھی اور اپنے ماں کی پاکدامنی کی گواہی بھی دی تھی، اور آپ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا اور روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ آپ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پالنے میں تھے، اس وقت اللہ عز و جل کے حکم سے آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے نبی ہونے کی خبر دی، نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور اپنی والدہ محترمہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دوسرا سوال، زمزم نگر حیدرآباد، حضرت صالح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سمود پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ کیا وجہ بنی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب بھیجا؟ اس قوم پر عذاب اس لیے نازل ہوا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ ان پر تیز آندھی چلی، جس سے قوم تباہ برباد ہو گئی، اور پوری زمین پر ان کی نسل کا کوئی بھی انسان باقی نہ رہا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب الہی عز و جل کی تباہ کاریاں اس طرح نازل ہوئیں کہ پوری قوم فنا ہو گئی، ان کا کوئی نسل انسانی بھی باقی نہ رہا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تیسرا سوال آپ کی جانب، آپ کو پتہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، یہ روزے ہم پر فرض ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزے سے پہلے کس دن کا روزہ فرض تھا، اور پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے فرض ہو گئے؟ رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ 10 محرم الحرام، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کا روزہ۔ کون سا؟ عاشورہ۔ عاشورہ کا روزہ۔ یہ عاشورہ 10 محرم الحرام شروع سے ہی بابرکت چلا آ رہا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ کیا آپ جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے باپا جانی کے کتنے بھائی ہیں؟ نہیں جانتے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے زمزم نگر والے آپ کو بتائیں گے۔ جی بتائیے، باپا جانی کے کتنے بھائی تھے؟ ان کے نام بھی بتائیے۔ امیر علیہ سنت کے ایک ہی بھائی تھے جن کا نام عبد الغنی تھا، اور ان کی عمر آپ دامت برکاتہ العالیہ سے بڑی تھی۔ باپا جان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام ہے محترم عبد الغنی صاحب۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی احمد رضا بھائی، 3 سوالات ہو گئے، اب ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو آپشن کی چوائس ہوگی، اب آپشن لے سکیں گے نا یہ جی اگلے 2 سوالات میں؟ کیجئے باپو سوالات۔ 3 اشارے آپ لے سکتے ہیں، 3 میں سے ہوگا ایک صحیح جواب۔ تو کیا ان اشاروں میں سے اگر ہم نے آپشن لیے تو اس کے نمبر تو نہیں کاٹیں گے؟ نمبر نہیں کٹیں گے، ایک ہی ساتھ 2 نمبر چلے جائیں گے، ایک نمبر نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا بیٹے؟ چوتھا سوال، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بتائیے۔ آپ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں، آپشن لے سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ایسے ہی بتا دیں۔ اگر آپ اشارے لیں گے تو جب بھی 2 نمبر ملیں گے،
اشارہ نہیں لیں گے تو جب بھی چلیں ٹھیک ہے. 63 سال، 92 سال، 72 سال، ان تین میں سے ایک درست ہے. باپو کبھی کبھی جواب آتا ہوتا ہے لیکن آپشن لے دیتے ہیں، آپشن بتانے کی صورت میں اور کنفیوز ہو اور جاتے ہیں. ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آسان بھی ہو جاتا ہے. 63 سال. آپ نے جواب دیا 63 سال. کہیں پڑھا ہے، سنا ہے؟ سنا ہے. 63 سال جواب دیا. تو اس طرح آپ کا جواب ہو گیا اسلام آباد کے طلبہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر. چوتھا سوال آپ کی جانب. آپ بھی آپشن لے سکتے ہیں. کعبۃ اللہ کے مشہور بانی کون ہیں؟ نہیں، آپشن دے دیں. آپشن کے ساتھ بھی 2 نمبر ہیں اور بغیر آپشن کے بھی جو ہے 2 نمبر ہیں. آپشن دے دیں. آپشن لے لیں آپ جی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ کس کا مشورہ تھا؟ متفق اس بات پر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور متفق ہونے پر آپ کو دیے جا رہے ہیں 2 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، جواب درست ہے آپ کا جی. اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی زلزلہ آیا تھا. آج بھی زلزلے آتے ہیں اور کافی لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا، بتائیے آپ نے زلزلہ کیسے ختم کر دیا؟ یہ عمل فرمایا اور زلزلہ ختم. آپشن آپ کے پاس یہ ہیں: نماز ادا کر کے، زمین پر درہ مار کے، دعا مانگ کر. زمین پر درہ مار کر. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر جو ہے درہ مارا اور زلزلہ جو ہے ختم ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اس سیگمنٹ کا آخری سوال. زمزم نگر حیدرآباد. کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب سر یعنی رازدار کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حذیفہ، صدیق اکبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما. جی کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میزبان رسول کن کو کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا ہے. نہیں کہا جاتا ہے. آپ نے جواب دیا. اچھا کس کی طرف سے تھا مشورہ؟ یہ متفق ہے بھی. متفق یعنی کسی کو کچھ کہا نہ جائے، تینوں اسی بات پہ متفق ہوئے. اچھا یہ مت کیا کریں کہ بس ہاں یہی ہوگا یہی ہوگا، تھوڑا ذہن لگایا کریں. تو آپ نے جواب دیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح زمزم نگر حیدرآباد آپ نے 2 نمبر حاصل نہیں کیے. اور اس کا جواب ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو صاحب سر یعنی رازدار کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے بڑھتے ہیں. جی احمد رضا بھائی بتائیے کتنے نمبر کی سوال؟ جواب دیجیے سوال کا. اسلام آباد نے اپنے 5 سوالات کے درست جواب دیے اور 10 نمبر حاصل کیے. زمزم نگر حیدرآباد بدقسمتی سے آخری سوال میں دھوکہ کھا گئے آپشن کی وجہ سے اور 2 نمبر حاصل نہ کر سکے. انہوں نے کل 8 نمبر حاصل کیے، تو یوں وہ ابھی 2 نمبر پیچھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 سیگمنٹس میں جا کے اپنا یہ جو ڈفرینس ہے اس کو نا برابر کر لیں. اب ایسے امید کرتے ہیں. بدقسمتی وغیرہ اور ڈسٹرب ہیں اور ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لیکن آگے اور ہیں جی ہاں، ان شاء اللہ تعالیٰ. دل چھوٹا نہ کریں.
اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. جی اس کا طریقہ کار احمد رضا بھائی. باپو ناقص مشورہ عرض کروں گا. شعر مکمل کیجئے گا. ویسے جو فارمیٹ چل رہا ہے الحمدللہ وہ تو چل رہا ہے. اگر یوں کیا جائے ابھی کہ اس کو ہم سفر ہے مگر اکیلے کی طرح کریں, یعنی ہم ہر ٹیم سے 3 شعر پوچھیں, ہر اسلامی بھائی سے ایک شعر, اور جی. وہ مشورہ لینے کی ان کو اجازت نہ دی جائے. کیا فرماتے ہیں؟ مشورہ قبول ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو طریقہ کار یہ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. 2 سیگمنٹ ہو جائیں گے وہ تو. جی بعد والا بھی تو سفر ہے مگر اکیلے ہی ہے. بعد والا سفر ہے وہ بھی اکیلے ہی ہے, لیکن یہ بھی اکیلے ہو جائے کیا ہے, تیاری اچھی ہے. اور اس چیز سے نہ گھبرائیں نا, اگر ایک چیز آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مشورہ کر سکتے ہیں, اور ان کو ہم یہ بات کہیں کہ بھائی آپ مشورہ نہیں کر سکتے, وہاں پریشانی والی بات ہے. تو جس حال میں آپ ہیں اسی حال میں یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے مگر سفر ہے اکیلے. جی شعر کا صحیح انتخاب کرنے پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. ٹوٹل 6 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسلام آباد کے عمر فاروق کچھ کلام دیے تھے آپ کو یاد کرنے کے لیے, دیے یاد ہیں؟ الحمدللہ. اس میں ایک کلام تھا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا. یہ کلام یقیناً آپ نے یاد کیا ہوگا. اس کلام میں ایک لفظ ہے ممبر. اس کلام کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو ممبر. اب دونوں ہی مصرے آپ نے سنانا ہے. ممبر شاید مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ذہن میں آ گیا ہو. جی ممبر. آپ کا جواب جو ہے نہیں دے سکے, اختتام ہو گیا آپ کا وقت. آپ میں سے کسی کے ذہن میں آیا ہے؟ جی نوید آپ بتائیے. اس طرف روزے کا نور, اس سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن افسوس 2 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. جی آپ کی طرف آ رہے ہیں فرقان بھائی. یاد وطن ستم کیا, دوسرا مصرع نہیں سنانا ہے. یہ کلام یقیناً آپ کو یاد ہوگا. اس کلام کے اندر کافی اشعار ہیں. اس کلام کا وہ شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو خوشی, جو کہ نظر نہیں آ رہی ہے. آ گئی خوشی. یاد وطن ستم کیا. وہ جی وہ یہ ہم سب بانٹے تھے نا, وہ وسائل بخشش ایک نے یاد کرنی تھی دوسرے, اب وہ جو ہے یہ اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جس نے یاد کر لی وہ اس نے یاد کر لی. خوشی یہ ہوتا ہے, یاد کر کر کچھ آئے تھے اور یہاں پر آئے تو کچھ کا کچھ ہو گیا. ٹائم تو آپ کا ختم ہو گیا. آپ میں سے کسی کے ذہن میں آیا؟ چلیں. ہونا ہو آج کچھ میرا, ذکر حضور میں ہوا, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کر مسکرائی کیوں. نمبر تو آپ حاصل نہیں کر سکے. آپ کی طرف آ رہے ہیں نوید. شجرہ شریف یاد کرنے کے لیے دیا تھا آپ کو, یقیناً یاد ہوگا, اور روزانہ پڑھتے بھی ہیں بعض اسلامی بھائی. اس میں ایک لفظ ہے واحد. واحد پورا شجرہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. جہاں واحد آئے گا 25 سیکنڈ کا وقت ہے. واحد آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے؟ آ گیا. لیکن یہ بات ہے کہ جب اپنی باری آتی ہے تو اس وقت ذہن میں نہیں آتا. عبد واحد بے ریا کے واسطے. چلیں جی, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. باواد بلند نوید. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. پہلا مصرع بھی بتائیے.
ایک کرک عبد واحد بے ریا کے واسطے. بل فرح کا صدقہ دے کر غم کو فرح دے حسن و سعد. آپ کا وقت بھی جو ہے اختتام ہو گیا ہے. ہم آپ کو ایک نمبر دیتے ہیں. آپ پہلا مصرع جو ہے صحیح نہیں سنا سکے. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. چلیں ایک نمبر تو آپ نے حاصل کیا. اس طرف آ رہے ہیں شاذب کی جانب. شجرے کا ہی شعر سنانا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو دل. دل دل دل. دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس الدین بدرالعلا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدرالعلا کے واسطے. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل کیے. اسلام آباد مجتبیٰ آپ کی جانب. کلام تھا یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی. اس کلام کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو کہانی. جی کہانی. مجتبیٰ بھائی کہانی. 25 سیکنڈ کا وقت. نوید آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں. بیٹا اس طرح آپ کا وقت بھی جو ہے اختتام ہوا. اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی. آپ نہیں سنا سکے شعر. آپ کی جانب آ رہے ہیں غلام مجتبیٰ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. یہ کلام دیا تھا. اس کلام کا وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ گرمی آتا ہے؟ گرمی. مشکل سوال. گرمی. جی نعت کا پہلا والا. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. مناجات کا شعر ہے یہ. وسائل بخشش امیر السنت دامت برکات اللہ. گرمی بہت معروف ہے. پڑھا جاتا ہے اپنی اکثر پڑھا جاتا ہے. حشر کی گرمی کیسے سہوں گا یار. بس بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے. فرقان بھائی آپ کے ذہن میں آیا؟ جی بتائیے. ہائے معمولی سی بھی گرمی سہی جاتی نہیں. گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یار. ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں. گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یار. اب گرمی کے موسم چل رہے ہیں, گرمی لگ رہی ہے, تو اس شعر کو بھی یاد کیجئے گا. اس قسم کی باتیں کیا کریں کہ جب یہاں کی گرمی نہیں سہ پا رہا ہے تو آخرت کی گرمی کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی جو ہے اختتام ہوا جس کا نام تھا شعر مکمل کیجئے. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی احمد رضا بھائی. اس سیگمنٹ میں ہر مدنی منع سے 3 اشعار پوچھے گئے. ٹھیک. اسکور بورڈ آئے گا تو اسکور بورڈ دکھا دیجیے. جی اسلام آباد کے ایک ہی مدنی منع نے اپنا درست جواب دیا, اور وہ بھی آدھا مصرع ایک مصرع پڑھا. مکمل شعر نہ پڑھ سکے تو 1 ہی نمبر انہوں نے حاصل کیا. اور زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائی نے اپنا 1 شعر مکمل پڑھا اور 2 نمبر حاصل کیے. اوور آل پیچھے رہے اس سیگمنٹ میں. جی ورنہ اگر کمپیریزن میں دیکھیں تو غلام مجتبیٰ نے ایک شعر بتایا تھا گرمی حشر پھر کیسے سہوں گا یار. گرمی حشر گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یار. تو یہ آپ نے شعر تو نہیں تھا نا, اس کلام کا ہے. جی اسی کا ہی. جی اسی کا ہی ہے. یہ غلط بتا رہے تھے. انہیں غلط بتایا. حشر کی گرمی میں پھر کیسے سہوں گا یار. یہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ ہے ہی نہیں نا. تھوڑا نہیں, تھوڑا آگے پیچھے تھا. زیادہ. دوسرا تھا گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یار. فرقان بھائی دیکھنے کوشش کری آپ نے بھی, ہم نے بھی کوشش کی, لیکن صاف ہو گیا معاملہ. جی بات کر لیں, آپ بات کرنا چاہیں تو. بات نہیں ہم تو جی بات نہیں ہو سکتی. آپ سے ہی بات کریں گے نا ہم تو. تم یہ بتائیں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں.
غلط ہے. یہ بتا رہے ہیں گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب, ٹھیک لیکن ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ حشر کی گرمی میں پھر کیسے سہوں گا یا رب. بات یہ ایک تو ہی ہو کلام گئی, کا وہ مصرع ہی مداف نہیں ہے. مدافل ہے, انہوں نے مداف مدافلوں کو جو ہے ترجمہ کر کے کیا ہے حشر کی گرمی میں پھر کیسے سہوں گا یار. چلیں یہ ہے کہ آپ نے شعر صحیح سنانا تھا, ٹھیک ہے نا, جی اور یہ کہ آپ نے جو پھر آپ نے کس طرح پک کیا, آپ بھی وہی شعر سناتے تھے. نہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں لیکن نے بھی آپ صحیح سنایا تھا پہلے. جی انہوں نے ایک مصرع سنا دیا تھا, دوسرا اچھا شعر اس کا. کلام میں یہ شعر ہے, نہیں. جی اس جی کلام میں شعر ہے. جی 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 پہلا فکرہ حشر کی گرمی میں پھر کیسے سہوں گا یا رب, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے ہے پہلا گا یہ. فکرہ بھی نہیں پڑھا. پہلا فکرہ صحیح نہیں پڑا تھا. پہلا تو مطلب دو میں سے ایک پڑھنا تھا نا, تو ایک تو مل جاتا جی ہے. مجلس بتا دے, مجلس بتا دے یہ تو کہ شعر کیا ہے. کرنا ہے. صرف ایک لفظ کی مسٹیک کری تھی نا, جیسے آپ کو ایک نمبر دیا تھا, جی وہ تو جی تھا انہوں نے شعر پہلی پڑھ لائن دیا تھا بھی نہ دوسرا پڑھی. مصرع, جی جی, لیکن انہوں نے بھی کی شعر ہی نہیں ایک ایک ٹھیک کر طرح کے, پڑھا. ایک ایک کر کے. شعر ہی نہیں ایک پڑھا انہوں نے انہوں نے. فکرہ بھی نہیں پڑھا پوری لائن. غلط ہو ایک گیا. لفظ انہوں نے کہا تھا, پورا مصرع پڑھا بھی نہیں تھا بیٹا آپ نے, پورا مصرع نہیں پڑھا تھا آپ نے. جی پورا پڑھا تھا انہوں نے. پورا نہیں پڑھا. واپس ریپلائی کر لیں بولے. پورا نہیں تھا. پورا پڑھا تھا لیکن صحیح تھا یا نہیں, غلط تھا. صحیح تھا بالکل. غلط تھا نا. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے جیسے ابھی جو اسکور بورڈ دکھایا گیا تو یہی فائنل ہے. ایک زمزم اگر آپ نگر پورا نے پڑھ 1 دیں, نمبر حاصل کیا, اسلام آباد نے 2 نمبر حاصل 2 نمبر حاصل کیے, تو یہ تو قسمت کی بات ہے. اب دیکھیں آگے کی جانب جو ہے کون بڑھتے ہیں, لیکن جو لکھا ہوا وہی پکا ہے, ٹھیک ہے, جو لکھا ہوا پکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی زمزم محمد. نگر نے 2 نمبر حاصل کیے, اسلام آباد نے 1 نمبر حاصل ہاں بھائی, ابھی ایک ایک نمبر سے بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ ایک ایک نمبر کی بڑی اہمیت ہے ابھی. جی کیا فرما ان رہے سے ہیں بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی, انہوں نے بالکل صحیح بتایا تھا. فرقان بھائی؟ ایسا نہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اکیلے. سفر ہوگا مگر اکیلے. جی بڑھتے ہیں احمد رضا بھائی کی جانب. باپو, اس سیگمنٹ میں اسلامی بھائیوں کو سفر ہے مگر اکیلے, ہر اسلامی بھائی کو الگ سے جواب دینا ہوگا, مشورہ نہیں کر سکتے. اور اسکرین پر 12 نمبر دکھائے جائیں گے اور آپ ایک نمبر کا انتخاب کریں گے. اس نمبر کے پیچھے ایک سوال ہوگا اور آپ کو بغیر مشورہ لیے 25 سیکنڈ کے اندر اندر اس سوال کا جواب دینا ہوگا. سوال کا درست جواب دینے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. شروع کیجئے بابو. جی اسکرین پر آپ کو جو ہے 12 نمبر دکھائے جائیں گے, کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. عمر فاروق, کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 3 نمبر کا انتخاب کیا عمر فاروق نے. دکھائیے جی 3 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. سوال ہے میقات کتنی ہیں. نگاہیں نیچی رکھنی ہے. میقات کتنی ہیں. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. میقات کتنی ہیں. وقت بھی جا رہا ہے آپ کا. جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو میقاتیں ہیں, تو میقات ہیں کتنی. وقت بتائیے. 2. آپ نے جواب دیا میقات 2 ہیں, اور بیٹا اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. 5 میقاتیں ہیں. فرقان, آپ کی جانب آ رہے ہیں, کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 11ویں کی نسبت سے 11. 11ویں کی نسبت سے 11 نمبر کا انتخاب کیا ہمارے فرقان نے. دکھائیے جی 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. سرکار علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اسلام آباد, نوید, کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 7 نمبر. 7 نمبر کا انتخاب کیا نوید نے. اور آپ کے لیے سوال آ رہا ہے نوید, کوئی بھی 8 نفل نمازوں کے نام بتائیے. اشراق, نمبر نماز 1 کر اشراق. کے. نمبر 1 نمبر اشراق. نمبر 2 چاشت. نمبر 3 صلاۃ الاوابین. نمبر 4 نماز تہجد. نمبر 5 کتنے ہو گئے؟ 4. 4.
4 باقی ہیں. وقت بھی جا رہا ہے آپ کا. صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات، 6 صلاۃ الاشراق، صلاۃ الحاجات اور سورج کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے. سورج کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، عشاء کے بعد جو سورج گرہن کی نماز. جی چلیں. چاند گرہن کی نماز. چاند گرہن کی نماز. کتنی نمازوں کے نام بتائے آپ نے؟ 8 نفلی نمازوں کے نام بتائے، اور اس طرح ہم آپ کا جواب مانتے ہیں بالکل درست. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. چلتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے شاہدیب کی جانب. جی بیٹا شاہدیب. 4 نمبر کا انتخاب کیا شاہدیب نے. دکھائیے جی 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. شعبان المعظم کے فضائل پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ آقا کا مہینہ. آپ نے جواب دیا آقا کا مہینہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اسلام آباد مجتبہ، کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 12 نمبر کا انتخاب کیا مجتبہ نے، اور 12 نمبر کے پیچھے سوال آ رہا ہے آپ کے لیے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو خواب میں چاند و سورج نے سجدہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور اس طرح آپ کا جواب ہوا ہے درست. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. زمزم نگر حیدرآباد غلام مشتبہ. جی ایک نمبر کا انتخاب کیا غلام مشتبہ نے. اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں اپنی وحدانیت کا مکمل ذکر فرمایا ہے؟ باقی اسلام میں خاموش رہیں. سورہ اخلاص. آپ نے جواب دیا سورہ اخلاص میں، اور اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا، اور غلام مجتبہ نے اپنی ٹیم میں مزید 2 نمبر کا اضافہ کروا دیا. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 3 سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، سفر مگر اکیلے. یہ سیگمنٹ اختتام ہوئے. اب اسی قسم کا انداز جو دوسرے طلبہ آئیں گے، اب مجھے نہیں پتا کہ کون سی ٹیم آگے کی جانب بڑھ چکی ہے اور کون سی ٹیم اب ہم سے رخصت ہونے جا رہی ہے. اب ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا. دیکھیں گے پھر کبھی ہوا ذہنی آزمائش تو پھر موقع دیا جائے گا. اب بڑھنے جا رہے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. شاید اسکور بورڈ احمد رضا بھائی کچھ کو خوش کر دے، کچھ کا جو ہے چہرے دل مرجا جائیں، لیکن دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. جی اب بڑھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کی جانب. جی احمد رضا بھائی. اس سیگمنٹ میں سارے طالب علموں سے اسکور بورڈ آ جائے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. اس سیگمنٹ میں ہر طالب علم سے ایک سوال کیا گیا اور انہیں مشورہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اسلام آباد کے طلباء نے اپنے 2 سوالوں کے درست جواب دیے اور 4 نمبر حاصل کیے. زمزم نگر کے طلباء نے اپنے تمام سوالوں کے درست جواب دیے اور 6 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. تو اس طرح اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھنے والی ٹیم ہے زمزم نگر حیدرآباد. سبحان اللہ. زمزم نگر حیدرآباد 16 نمبر، اسلام آباد 15 نمبر. 1 نمبر کے فرق سے آپ جو ہے پیچھے کی جانب رہ گئے اور آگے کی جانب بڑھ چکی ہے زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ٹھیک ہے، مدنی تحفے لے کر آئیے ان کے لیے. بڑی دور سے آئے اسلام آباد سے. ٹھیک ہے، آ جائیے تحفے لے کر آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب بہار شریعت، جس میں ہے کھانے پینے کے آداب، تلاوت کی فضیلت، خرید و فروخت کے مسئلے مسائل، سلام کے آداب اور اس کے مسئلے مسائل، نام رکھنے کے بارے میں کیا نام رکھنے چاہیے، کیا نام نہیں رکھنے چاہیے، اس قسم کے اور بے شمار مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں. بہار شریعت بتائیے آپ کو. سبحان اللہ. یہ مدنی تحفہ. نوید بھائی یہ آپ کے لیے، اور یہ دل نہیں چاہ رہا لینے کا. ان تحفوں کو قبول فرمائیے اور تشریف رکھیے. سبحان اللہ. لیجیے کتاب اوپر رکھیے. ٹھیک ہے،
दूसरी टीम जी कौन सी है? गुलजार तैयबा। गुलजार तैयबा जी। अब जो नाम लिखा हुआ था इस्लामाबाद, इनका नाम लगाइए, गुलजार तैयबा का नाम लगाइए। सल्लु अलल हबीब, दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपको एक मरतबा फिर दोबारा सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। सिलसिले का तरीक़ेकार यकीनन आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल, जिसका नाम है जवाब दीजिए जवाब सवाल का। दीजिए सवाल का। और इसका तरीक़ेकार अहमद रज़ा भाई फिर एक मरतबा बता दीजिए। हर टीम से 5 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 25 सेकंड का वक्त होगा। आखिरी के 2 सवालात में आप ऑप्शन भी लेकर जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन लेने की सूरत में आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको मुकम्मल 2 नंबर ही दिए जाएंगे। जी, पहला सवाल आपकी जानिब आ रहा है गुलजार तैयबा सरगोदा। शुरू करते हैं अपना सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। पहला सवाल आपकी जानिब, जन्नत की 4 नहरें जिस हौज में गिरती हैं उसका नाम बताइए। जन्नत की 4 नहरें हैं जिस हौज में गिरती हैं उसका नाम बताइए। उस हौज का नाम क्या है, फिर वो हौज क्या कहलाता है? उस हौज का नाम हौज कौसर है। हौज का नाम हौज कौसर है, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी हौज कौसर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जमजम नगर हैदराबाद। 4 पुश्तों के नबी और 4 पुश्तों के सहाबी का नाम बताइए। वो कौन से नबी हैं जो 4 पुश्तों से नबी हैं? आपकी 4 पुश्तों नबी हुई, वो कौन से सहाबी हैं जिनकी 4 पुश्तें जो है सहाबी हुई? 4 पुश्तों के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और 4 पुश्तों के सहाबी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप चाहते हैं कि खुशी मुयस्सर आए और गम जो है वो दूर हो जाएं, गम गलत हो जाएं, गम कम हो जाएं, तो इसकी जानिब हम आपको देने जा रहे हैं एक नुस्खा। समाअत फरमाइए। पीले रंग का जूता पहनने के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई फरमान सुनाइए। क्या फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? अच्छा, एक बात होती है कि दावत इस्लामी वाले ये पीले रंग के जूते पहनते हैं, तो इसकी क्या फजीलत है, आप ये पीले रंग के जूते क्यों पहनते हैं? तो जवाब समाअत फरमाइए। 25 सेकंड का वक्त जवाब देने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो पीले रंग के जूते पहनेगा उसे खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगी और उसके गम कम होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम जो है कम होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, माशाअल्लाह। आपकी जानिब जमजम नगर हैदराबाद दूसरा सवाल, जो मुसलमान किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाता है तो उसको क्या फजीलत मिलती है? अगर घर में कोई बीमार है, आपके ख़ानदान में, अजीज़ व अक़रबा में, तो उसकी इयादत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये फजीलत पाएंगे, नीयत अगर अच्छी हुई तो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में उसके लिए एक बाग बना देता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में उसके लिए एक बाग बना देता है। हदीस पाक में कुछ इस तरह है कि जन्नत में उसके लिए एक बाग तैयार किया जाता है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल आपकी जानिब गुलजार तैयबा, मजलिस खुद्दामुल मसाजिद किस मकसद के तहत कायम की गई? क्या ऐसी बात हुई कि मजलिस जो है क़याम में आई? दावत इस्लामी बेशुमार शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत में काम कर रही है, उसमें एक शोबा मजलिस खुद्दामुल मसाजिद भी है। जी, अमीर सुन्नत की तमन्ना है कि हमारी पुरानी मस्जिदें आबाद हो जाएं और इसी के तहत नई मस्जिदें भी तामीर हो जाएं और इसी
इसी इसी इसी मकसद के तहत मजलिस खुदा मसाजिद का आगाज़ किया गया। अच्छा चलें, मजलिस खुदामुल मसाजिद जो है इसी मकसद के तहत अमीर सुन्नत की ख्वाहिश थी कि पुरानी मसाजिद जो है मस्जिद भरो तहरीक जारी, मस्जिद भरो तहरीक जारी, इंशाअल्लाह फ़िज़ान मदीना की तोसी की जा रही है। इसके बारे में जो है आप क्या कहते हैं, किस तरह लोगों को तरगीब दिलाएंगे कि दावत इस्लामी की मजलिस से खुदामुल मसाजिद मसाजिद बनाई जा रही है, बनाई जा रही है जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बेशुमार शहर 195 से ज़्यादा शोबाजात में 195 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रही है, और इसमें एक शोबा मजलिस खुदा मसाजिद भी है। और जो अल्लाह जल्ल के घर बनाता है, अल्लाह जल्ल उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। तो आप भी जितना हस्ब तौफीक हो सके दावत इस्लामी का फैज़ान मदीना तामीर हो रहा है, उसके लिए हिस्सा दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जी आपकी जानिब आ रहा है तीसरा सवाल। जब हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्करों को लेकर वादी नमल से गुजर रहे थे तो चींटियों की मलिका ने चींटियों से क्या कहा था? चींटियों में भी मलका होती है, जिस तरह कल हमने सुना था कि शहद की मक्खियों में एक बादशाह होता है, तो चींटियों में मलका भी है। इनकी भी एक दुनिया है। चींटियों की मलका ने ये कहा था कि तुम तमाम की तमाम जो है अपने बिलों के अंदर यानी अपने घरों के अंदर घुस जाओ, ये ना हो कि हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी के अंदर कुचल ना दे। और ये बात हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई मील की दूरी से सुन लिया था और आप मुस्कुराए थे। इस तरह आपका जवाब हुआ बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जी अब आ रहे हैं ऑप्शन वाले सवालात। रसूलों की तादाद कितनी है? 313, कमोबेश 1,24,000, 10,000। 313, कमोबेश 1,24,000, 10,000। रसूलों की तादाद, रसूलों की तादाद 313 है। रसूलों की तादाद 313 है। आपने जवाब दिया। गुलजार तैयबा सरगोदा, इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जमजम नगर हैदराबाद 6 रजबुल मुरज्जब को किन मशहूर बुजुर्ग का उर्स होता है? दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, या हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। 6 रजब को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक मनाया जाता है। तो जब भी तो हम कहते हैं 6 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फुरकान भाई? फैज़ान वो नारा भी नहीं, 6 को हम क्या कहते हैं? छठी बोलते हैं। छठी शरीफ। क्या जवाब देते हैं हम? छठी शरीफ। और ये हो कि छठी शरीफ की निस्बत से 6 नंबर, 12वीं की निस्बत से 12 नंबर, ये हमारी गुफ्तगू में रहे भाई कितने दर्जन लेकर आना है। ठीक है, कितने दर्जन लेकर आ रहे हैं? 12वीं की निस्बत से 12 लेकर आ जाइए। तो ये गुफ्तगू हमारी रहेगा ना, 4 यार की निस्बत से ये काम करेंगे। ठीक है ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे उसकी निस्बत से ये काम होगा। ठीक है ना, तो निस्बतों का इंशाअल्लाह ताला हम अपनी गुफ्तगू में भी शामिल रखेंगे। तो निस्बत की बड़ी अहमियत है। तो निस्बत है क्या प्यारी हमारी, अत्तारी हूं अत्तारी। तो इस निस्बत का भी इजहार किया करें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले नारा लगा दें आपके साथ, नारा जोश में। फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। 5वां सवाल आपकी जानिब। हकीमुल उम्मत किन को कहा जाता है? हकीमुल उम्मत किन को कहा जाता है? रज़ाउल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती सरदार अहमद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हकीमुल उम्मत किन को कहा जाता है? 25 सेकंड का वक्त। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने जवाब दिया मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस तरह आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा यह सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। अच्छा, जमजम नगर से रहता है एक सवाल। जी आपकी जानिब आ रहा है। हाँ, ये अभी मसला हो जाता, ये लोग मसला कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा हौसला रखा करें। यूं हो गया था, यूं हो गया था, प्यार और मोहब्बत से। आप सफर कर कर आए,
زمزم نگر حیدرآباد سے کس دن آئے تھے باب المدینہ؟ آج ہی آئے تھے. آج ہی آئے. آج دن کیا ہے؟ آج وینسڈے بدھ. وینسڈے بدھ کا دن ہے. چلیں یہ بتائیے کس دن سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ اور مدنی چینل کے ناظرین کوشش فرمائیں کہ اگر ممکن ہو تو اسی دن سفر کی ابتدا کریں کہ سنت رسول ہے. آپشن دے دیں. آپشن دے دیں. پیر کا دن ایک وہ دن جس دن آپ آئیں، بدھ کا دن یا پھر جمعرات کا دن. پیر کا دن، بدھ کا دن یا جمعرات کا دن. پچیس سیکنڈ کا وقت. مشورہ جاری. مشورے میں کیا جواب آ رہا ہے؟ پیر، بدھ، جمعرات؟ بدھ. آپ نے جواب دیا بدھ کا دن، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. صحیح جواب ہے جمعرات کے دن سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے. افسوس کہ آپ جو ہے 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا. اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی احمد رضا بھائی، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ہر ٹیم سے 5 سوالات پوچھے گئے اور گلزار طیبہ نے اپنے 5 سوالات کے درست جوابات دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے، اور زمزم نگر کی ٹیم اپنے 4 سوالات کے درست جواب دے پائی اور 1 سوال کا نہ دے پائی، اور انہوں نے حاصل کیے 8 نمبر. گلزار طیبہ 10، زمزم نگر حیدرآباد 8 نمبر. تو اس طرح ہمارا یہ پچھلے سیگمنٹ. سلسلے میں بھی زمزم نگر والے پہلے مقابلے میں پہلے سیگمنٹ میں پیچھے تھے، پھر آگے بڑھے تھے. اچھا، تو اس دفعہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے کی جانب بڑھ جائیں. ویسے آج تحفے کون لے گا؟ کتاب کا تحفہ، پیاری پیاری کتاب، مدنی لباس کا تحفہ کون لے گا؟ ہم اصرار کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور جب ٹکٹ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ جیتنے والی ہر ٹیم کو بغداد شریف کے 2 ٹکٹ اور حاضری مدینہ کے 2 ٹکٹ دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو ابھی مدنی مقابلے کافی ہونے ہیں اور علم دین کا عظیم الشان خزانہ ہمارے ہاتھ آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آتا رہے گا. فیضان علم جاری رہے گا. فیضان علم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجیے. شعر مکمل کیجیے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہی طریقہ کار ہوگا پچھلے والا باپو. وہی والا بتا دیں. سفر ہے مگر اکیلے کی طرح کریں گے باپو. ہر اسلامی بھائی سے 1 شعر پوچھا جائے گا، اس کو مشورہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی جواب دینے میں، اور جواب درست دینے کی صورت میں ان کو 2 نمبر دیے جائیں گے. جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا. 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ شعر مکمل کیجیے. پہلے بڑھتے ہیں گلزار طیبہ سرگودا کی جانب. کرامت علی، کلام دیا تھا یا اللہ میری جھولی بھر دے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سرور. واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق و عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. سبحان اللہ، جواب درست ہے ماشاءاللہ عز و جل. زمزم نگر حیدرآباد، فرقان بھائی آپ کی جانب. کلام دیا گیا تھا آپ کو مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو انمول. انمول. کیا انمول؟ جی انمول. ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ آتا ہو انمول. پورے کلام میں انمول لفظ نہیں ہے اس میں. ہے یہ بتائیں کہ نہیں آ رہا.
जी 25 सेकंड का वक्त है। आपके जहन में आ गया शेर? आ गया, शेर भी आ गया। अनमोल। अनमोल। लाम आखिर में। आपका टाइम जो है इख्तिताम हुआ। चलें फिर, शायद आप समझ नहीं पाए। ऐसा शेर सुनाना है इस कलाम का जिसमें लफ्ज आता हो अनमोल। 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं हम आपको मजीद। 1 2 3 4 5। आप शेर सुनाइए। नबी के आशिकों को मौत तो अनमोल तोहफा है कि उनको कब्र में दीदार शाह अंबिया होगा। फुरकान भाई है? अब आ गया जहन में? चलें ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलजार तैयबा सरगोदा आपकी जानिब कलाम दिया था आपको आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का, बहुत ही प्यारा कलाम जो कि मेराज शरीफ से मुताल्लिक था, कसीदा मेराज। निगाहें नीची रखिएगा, ठीक है बेटे। ऐसा लफ्ज सुनाइए इस कलाम का जिसमें आता हो लफ्ज खैरात। ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज आए खैरात। खैरात। इस कलाम में का वो शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आता हो खैरात। 25 सेकंड वक्त है आपका, गुजर रहा है वो भी। आप लोगों के जहन में आया? करामत अली के लग रहा आ गया है, नहीं आया जहन में? जी शाहबाज भाई बेटा आप क्या बता रहे हैं? आपके जहन में आ गया है तो फिर बता क्या रहे हैं? और अगर ये आपके बताने से बता देते ना तो शायद फिर आपको एक भी नंबर नहीं दिया था। जब एक चीज है कि बता दिया है कि निगाह नीची रखनी है और आपने किसी भी अंदाज से मदद नहीं करनी है। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह। आपकी जानिब आ रहे हैं जमजम नगर हैदराबाद शाहजेब। कलाम दिया था आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला का, चमन तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू। यकीनन आपने याद किया होगा। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो प्यारे। प्यारे। पच्चीस सेकंड का वक्त जो है आपका जारी है। चमन तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसू। प्यारे 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 इस्लामी भाई बताइए। आपका टाइम बेटा इख्तिताम हो गया। आपके जहन में आया? जी इधर से किसी के जहन में आया? फुरकान आया जहन में? हम सियाकारों पे यारब तपीशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा प्यारे आया लेकिन आप बता नहीं सके। गुलजार तैयबा सरगोदा बिलाल। कलाम है सुन्नत की बाहर आई फैदान मदीना में। ठीक है। ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज आता हो दीवाने। लम्हात मुसर्रत हैं दीवाने बड़े खुश हैं। लम्हात मुसर्रत हैं दीवाने बड़े खुश हैं। 2 मिसरे सुना देंगे तो 2 नंबर। अगर यहीं आपने रोक दिया तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। लम्हात मुसर्रत हैं दीवाने बड़े खुश हैं। इस तरह आपका टाइम जो बेटा इख्तिताम हुआ। आपके ज़हन में आया इससे अगला मिसरा? जी लम्हात मुसर्रत है दीवाने बड़े खुश हैं क्यों झूमे ना हर भाई फैदान मदीना में। क्यों झूमे ना हर भाई फैदान मदीना में। कैसे झूमे फैदान मदीना में? नारे लगा के सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा 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 या मुस्तफ़ा।
اس سیگمنٹ کا آخری شعر آپ کی جانب غلام مشتبہ. مدرسے میں پڑھیں جامعہ میں؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھیں. مدرسے والوں کو یہ کلام بہت اچھا یاد ہے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. یہ آپ کو بھی یاد کرنے کے لیے دیا تھا. جی 1 نمبر ہے نا آپ کا بیٹا, آپ کو 1 نمبر ملا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جانب آ رہا ہے بیٹا. ایسا کوئی شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سترا. جی سترا. نیچے نگاہیں, نیچے نگاہیں, نگاہیں وہاں چلی جاتی ہیں, شاید کوئی بتا دے. آپ معلوم کر سکتے ہیں اپنے دل سے, نگاہیں نیچے رکھ کے. ستھرا. سترا, سترا, سترا. جی فرقان بھائی. غلام مشتبہ بیٹا, آپ کا ٹائم جو اختتام ہوا. پڑھتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے تھے. مجھے بھی یہ شعر جب سامنے آیا تو مدرسے کی یاد آ گئی. تو پڑھتے ہیں, مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے, مل کے پڑھتے ہیں. اخلاق ہو اچھے میرے کردار ہو سترا. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو سترا. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو سترا. محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا, جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. تو اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سیگمنٹ میں ہر اسلامی بھائی سے 3 اشعار پوچھے گئے. گلزار طیبہ والوں نے اپنے تینوں اشعار کے آدھے آدھے درست جواب دیے, یا ایک شعر کا درست جواب دیا اور ایک کا ایک مصرع پڑھا, اور انہوں نے حاصل کر لیے ہیں 3 نمبر. سبحان اللہ. اور زمزم نگر والے ایک بھی شعر مکمل نہ کر پائے, اور اس سیگمنٹ میں انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. تو پچھلے سیگمنٹ میں جو فرق رہ گیا تھا وہ ابھی تک باقی ہے, بلکہ مزید بڑھ چکا ہے. 5 نمبر سے جو ہے آگے کی جانب ہیں گلزار طیبہ سرگودا. فرقان بھائی توجہ بڑھانا پڑے گی. ٹھیک ہے, مزید کوشش آپ نے کرنی ہے. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا اور آخری سیگمنٹ, جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے. اب معلوم نہیں کون سی ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی. آج ایک ٹیم اسلام آباد کی ہم سے رخصت ہو گئی, دوسری ٹیم جو آج ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی زمزم نگر حیدرآباد یا پھر گلزار طیبہ سرگودا, اس سیگمنٹ کے اختتام پر. تو شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے. طریقہ کار احمد رضا بھائی. سفر ہے مگر اکیلے میں ہر طالب علم سے الگ الگ انڈیویجولی انفرادی طور پر سوالات ہوں گے. آپ کو اسکرین پر 6 نمبر دکھائے جائیں گے, اور آپ میں سے ہر ایک اسلامی بھائی 1 نمبر کا انتخاب کرے گا, اور اس نمبر کے پیچھے ایک سوال ہوگا, اور آپ کو اکیلے بغیر مشورہ کیے 25 سیکنڈز کے اندر اندر اس سوال کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. کرامت رضا, اسکرین پر 12 نمبر نظر آ رہے ہیں جو 6 نمبر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, دکھائیے اسکرین پر نمبر. کرامت رضا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے. 5 نمبر کا انتخاب کیا کرامت رضا نے. دیکھیے جی کیا سوال ہے. رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دنوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ رحمت. آپ نے جواب دیا عشرہ رحمت, اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا عشرہ مغفرت بھی ہے, لیکن آپ جواب دے چکے ہیں عشرہ رحمت. تبدیل نہیں کیجیے گا کیونکہ یہی جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل.
زمزم نگر حیدرآباد فرقان بھائی آپ کی جانب. دیکھیے اسکرین پہ دیکھیے, بتائیے. 6 نمبر. 6 نمبر کا انتخاب کیا ہے فرقان نے, اور فرقان بھائی کے لیے آ رہا ہے سوال. جب انسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے گھر کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ جنات کے گھر 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. جنات کے گھر 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. کیسے پتا چلا؟ کسی جن نے آ کے بتایا ہے؟ کیسے پتا چل گیا؟ مطالعہ کرتے وقت یہ بات نظروں میں آ گئی کہ جب انسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے گھر 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کا جواب ہوا بالکل درست. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. گلزار طیبہ سرگودا شہباز, کسی بیٹا ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 9 نمبر کا انتخاب کیا شہباز نے, اور آپ کے لیے سوال آ رہا ہے شاہزیب. شہباز, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. باقی نگاہ نیچے رکھیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام. میرے خیال میں اتنا مشکل سوال نہیں ہے, لیکن جب ذہن میں نہیں ہونا تو آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام. لگ رہا ہے کرامت رضا کو آ گیا. یہاں ہے کرامت رضا. تو اس طرح بیٹا آپ کا ٹائم جو ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد آپ پر اتنا ناز کرتے تھے, اتنا ناز کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ مجھ سے رب تعالیٰ فرمائے گا کل بروز قیامت, اگر فرمایا کہ آل رسول تم میرے لیے کیا لے کر آیا, تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا. فدان اعلیٰ حضرت, فدان اعلیٰ حضرت, انشاءاللہ عز و جل. اس طرف زمزم نگر حیدرآباد شاہزیب 8 نمبر کا انتخاب کیا شاہزیب اتاری نے, اور 8 نمبر کے لیے سوال آ رہا ہے. 8 نمبر کے پیچھے سوال ہے دعا. فرقان یہ بتاؤ آسان ہے مشکل؟ آسان ہے. اور کچھ نہیں بولنا. دعا کا قبلہ کیا ہے؟ دیکھیے جی کیا جواب دے رہے ہیں. کس اعتبار سے مطلب دعا قبلہ کیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھائیں گے خانہ کعبہ کی طرف منہ ہوتا ہے. وہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. جب ہاتھ اٹھائیں گے تو منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے, لیکن دعا کا قبلہ ہے کیا؟ یہ معروف بات ہے, اس میں شاید اتنی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آسمان. آسمان آپ جواب دے رہے ہیں آسمان. جی کس اعتبار سے کہنے سمجھ نہیں آ رہا. بتاتے ہیں نا کہ دعا کا قبلہ آپ بتا رہے ہیں آسمان, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ باتوں باتوں میں آپ کا جو ہے جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. دعا کا قبلہ آسمان ہے, جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. گلزار طیبہ سرگودا بلال 2 نمبر کا انتخاب کیا بلال رضا نے, اور 2 نمبر کے پیچھے سوال ہے بلال آپ کے لیے. حضور جانان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ لبید بن عاصم نے. دبید بن عاصم نے. آپ نے جواب دیا یہ, اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. اس سیگمنٹ کا آخری سوال جو آ رہا ہے غلام مشتبہ بھائی آپ کی جانب. آپ بیٹا اسکرین پر کوئی ایک نمبر کا انتخاب کیا. 10 نمبر کا انتخاب کیا ہے, ہی وہی نمبر. جی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کس دن ہوا؟ 13 سفر مظفر. نگاہیں نیچے رکھے شاہزیب بھائی آپ. جی 13 سفر المظفر. آپ نے جواب دے دیا 13 سفر المظفر. میں کہہ رہا ہوں مشورہ کر رہے ہیں, زور سے بتائیے. اور سوال کیا ہوا تھا؟ جی فرقان بھائی. دن کی بات ہوئی تھی, تاریخ نہیں پوچھی تھی. دن کی بات ہوئی تھی. دن بھی جمعے کا تھا.
تو دن بتانا تھا نا, دن بتانا تھا. دن ہے کیا پتہ ہے فرقان بھائی؟ سوال تو سمجھ نہیں آیا ان کے نا, صحیح پک نہیں کر سکے, بات کیا ہو رہی ہے, جواب کیا دے رہے ہیں, اسی کو کہتے ہیں ذہنی آزمائش. پھر دوسرے سے مشورہ ہوا, آپ بھی سمجھ نہیں سکے, پھر فرقان بھائی نے دن کی بات ہوئی, دن بتا دیں. جمعے کا دن. آپ نے جواب دیا جمعے کا دن تھا. جواب تو درست ہے, لیکن درست جواب دینا تھا, غلام مشتبہ نے, وہ نہ دے سکے. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو اختتام ہوا, جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں فیصلہ ہو چکا ہے آگے کی جانب کون بڑھ گیا ہے اور کون آج ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مرحلے میں ہر طالب علم سے ایک ایک سوال پوچھا گیا اور ان کو اس میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے. گلزار طیبہ سرگودا نے اپنے 2 سوالوں کے درست جواب دیے اور 4 نمبر حاصل کیے. اسی طرح زمزم نگر نے بھی اپنے 2 سوالوں ہی کے درست جوابات دیے اور 4 نمبر حاصل کیے. لیکن گلزار طیبہ پچھلی سیگمنٹس میں لیڈ میں ہونے کی وجہ سے 17 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں اور زمزم نگر نے حاصل کیے ہیں 12 نمبر. تو رزلٹ یہ ہوا باپو جی, اس طرح فیصلہ ہو گیا ہے. زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ نے 12 نمبر حاصل کیے اور دوسری ٹیم جس کا نام ہے گلزار طیبہ انشاءاللہ عز و جل بڑھ چکی ہے آگے کی جانب. سبحان اللہ. قرآن دازی میں بھی نام آیا, ایک مدنی مقابلہ کیا, آگے کی جانب بڑھ گئے, 2 مدنی مقابلہ کیے. تحفے لے کر احمد رضا بھائی, احمد رضا آپ اپنے ہاتھوں سے تحفے دیجیے, تو قریب آ جائیے آپ بھی اور آپ بھی. اچھا مدنی مقابلہ تھا, ایک مدنی مقابلہ آپ لوگ جیت گئے, لیکن دوسرا افسوس کہ اس جانب آگے نہیں بڑھ سکے, لیکن کافی اچھی تھیں ماشاءاللہ عز و جل. جی احمد رضا بھائی بہت بہت مبارک ہو, اس کتاب کا مطالعہ فرمائیے گا اور مدنی سوٹ سلوائیے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ آپ کو یاد دلائے گا, آپ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آ رہے ہیں. اچھا یہ چادر ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا, یہ مرحلہ اختتام ہوا. 3 ٹیموں کے آپ نے مدنی مقابلے دیکھے, بہت ہی اچھے انداز سے مدنی مقابلے کیے, لیکن آگے کی جانب جو بڑھ چکے ہیں گلزار طیبہ سرگودا والے. اب یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب 6 مقابلے ہوئے تھے, جن میں 6 جو ہے ٹیمیں آگے کی جانب بڑھ گئیں, 6 جو ہے پیچھے کی جانب رہ گئیں, لیکن ان کو ایک ایک موقع اور دیا گیا. آج جو ہے 6 میں سے 3 کو موقع دیا تھا. کل انشاءاللہ عز و جل جو ٹیمیں ہمارے ساتھ مدنی مقابلے میں شامل ہوں گی اور یہی انداز ہوگا. اس میں ٹیموں کے نام ہیں سکر, مظفر آباد کشمیر, رحمت آباد ایبٹ آباد. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جو پیچھے رہ گئی تھی ٹیمیں ان کو ایک موقع اور دیا جائے گا. تو کل کا سلسلہ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ عز و جل ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعرے لگائیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، سکھایا جھولی بھرنا، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رشوت ایک نحوست، آخر کیوں اور لینا کیسا؟ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ باپا جان کا پسندیدہ یوم قفل مدینہ، تو قفل مدینہ لگائے رکھو۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مناجات افطار، آہوں اور سسکیوں سے مانگی گئی دعائیں۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جھولیاں بھرنے اور ان جھولیوں کو ممتاز رکھنے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ ٹیلی تھون میں آپ نے ضیاء صدقات پھیلائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آگے انشاءاللہ عز و جل ایک اور خاص چیز لے کر ٹیلی تھون کے حوالے سے حاضر ہوں گے۔ ابھی باپا کے مدنی پھول مختصراً ملاحظہ کیجئے۔ ہماری 20